السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ساری دنیا کی خبریں معلوم ہو سکے، سچی خبریں، کیونکہ ہماری گودی میڈیا کا تو آپ کو معلوم ہے نسل حرام دنیا میں کوئی ہے تو جو ایسا ہمارے یہ سالے ہے، یہ کس کا بینج ہے، کس کا دھکا ہے، وہی بہتر جان سکتے ہیں۔ اگرچہ ذریعہ بھی ان لوگوں کے پاس انسانیت رہتی ہے، اگرچہ تو ہمارے دیش کے یہ حالات کبھی نہیں ہوتے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو دبا کے جو چل رہا ہے اس وقت، سعودیہ تو اپنے اس پہ آ چکا ہے، اب پردہ فاش ہو چکا ہے، اس کا گھنونی چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اس کا۔ محمد بن سلمان آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ ایک ایسا کٹر یہودی ہے، کیونکہ اب دیکھو بھائی، اب الفاظ نہیں بولتے، الفاظ تولے جاتے ہیں، آج کی تاریخ میں تولے جاتے ہیں، بولے نہیں جاتے، اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا سکتی، اور بغیر پروف کے، بغیر ثبوت کے ایسا بات کرنا بھی میرے کو ایک غلط لگتا بھائی، کیونکہ 10 کی نظریں رہتی، آپ لوگ کو اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے جو بولتا ہوں حق بولتا ہوں، سچ بولتا ہوں۔ سچ بولنے میں کسی کے باپ سے ڈرتا گھبراتا نہیں، آپ لوگ کو اچھی طرح پتہ ہے، اور ہر چیز کا آفر دیا گیا، میرے کو پتہ ہے، میں نے ان سارے چیزوں کو لات مار دی، کیونکہ انسان اپنے ضمیر کا سودا کبھی نہیں کرنا، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ کب آنی ہے پتہ نہیں ہے، آدمی کو ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسی جھوٹی زندگی میں محو ہے جو بتانا بھی خوف سا لگتا ہے، بتانا بھی، کیونکہ یہ موت سے بھول چکے، موت کو بھول چکے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں رہا۔ یہ خبیث کے بچے سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ زندگی بھر جینے کے لیے آئے ہوئے، ان کو موت نہیں ہے، ان کو موت نہیں ہے، یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ خیر، ہم تو ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو نیک توفیق دے اور یہ نیک راستے پہ، صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تو یہی دعا دے سکتے ہیں ان کے حق میں، اور تو کچھ نہیں بول سکتے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب جس طریقے سے یمن نے ان کو دفنا رکھا ہے، ان کو پھانس رکھا ہے، ان کو دبوچ رکھا ہے، ان کو روند رکھا ہے، اب ان کی کوئی اوقات یمن کے سامنے نہیں رہی۔ یمن ایک ایسا شہزادہ ملک بن کے ابھرا ہے اس فلسطین کی جنگ میں، جس طریقے سے جو اسرائیل کو اور امریکہ کو جو دبوجا ہے، جو صحیح معنوں میں ایک کٹر مسلمان ہونے کا فرض ادا کیا ہے، اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے لڑنا، جینا، مرنا، سارا چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یمن کو۔ اب یہ ہمارے جو آستین کے سانپ ہے، کوئی بھی ہمارا مسلمان کنٹری اگر سے آگے بڑھتا ہے تو ان کو برداشت نہیں ہوتی، یہ لوگ کرتے تو کچھ نہیں ہے سالے، سوائے جملے بازی کے علاوہ، گندگی کے علاوہ، زہر پھیلانے کے علاوہ، مسلمانوں کو ڈسنے کے علاوہ، کرنے والا جو ہے اس کے بھی پاؤں بھی کھینچتے ہیں، اس کو تباہ برباد کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر سعودی عربی محمد بن سلمان سامنے آ چکا ہے، جوردن سامنے آ چکا ہے، یو اے ای یعنی امارات سامنے آ چکا ہے، کیونکہ یہ لوگ ابھی تک پیچھے سے وار کرتے تھے، اب کھل کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن
یقین مانی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو غارت کرے گا، ان کو نست نابود کرے گا انشاءاللہ، یہ زمین بوز ہوں گے، اور یہ ہوں گے بھی یمن کے ہاتھ سے، کیونکہ یمن ایک ایسا ملک ہے، آپ لوگ وجہ جانتے ہیں، جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے، اس کو جو توفیق دی ہے، جو طاقت دی ہے، وہ اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے۔ اب ان لوگوں کا جینے کا ایک ہی مقصد رہا، فلسطین کی آزادی، صاف دلی سے، وہ بھی جس میں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے۔ اس کا ساتھ دے رہا ہے ایران اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور حماس، اور کس طریقے سے ان کو روند رکھا، ان کو رگڑ رکھا، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ایک ڈرونا خواب ہو گیا ان کے لیے، یہ لوگ چاہے یمن ہو چاہے حماس ہو، ڈرونا خواب سے تعبیر کر رہے ہیں وہ لوگ، اور جس طریقے سے تباہی مچائی یمن نے ان کے خیموں میں، وہ قابل ذکر ہے، قابل فخر بات ہے۔ وہ لوگ ان کی رہتی زندگی میں تو کبھی نہیں بھولیں گے یمن کو، رہتی زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن جس طریقے سے ہم کو جو دھوکہ دے رہا ہے، سعودیہ ہو، UAE ہو یا جردن ہو، یہ خبیث کے بچوں کے گھنونی چہرے سامنے آ چکے ہیں کہ ان کو مسلمانوں سے یا اسلام سے یا اسلامی دیشوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ان کو استعمال کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل، اس کے اشارے پہ یہ لوگ ناچ رہے ہیں۔ تو ان خبیث کے بچوں کا تو خیر ہوگا سو ہوگا، لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگ بھی دعائیں کریے فلسطین کے لیے، جو فلسطین کی جنگ آخری حد میں پہنچ چکی ہے، اور یہ لوگ سیز فائر کرو بول کے جو اسرائیل ہو یا امریکہ ہو جو دباؤ بنائے تھے، ناکام ثابت ہوئے۔ اس کے بعد ان پٹوؤں کو جو ہے سو خریدنے یا منا لیے، وہ لوگوں کو کچھ فرق پڑتا، سمجھ رہے یمن کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور یمن کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے سعودیہ کو، میں گھس کے ماروں گا تیرے۔ سعودیہ میں خود کئی ہزاروں کی تعداد میں یمنی ہے، اور پورے لڑاکو لڑنے والی قوم ہی ہے، حضرموت کے پیچھے نہیں ہٹتے یہ لوگ، ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتے، جو چیز بول دی ہے سو کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بڑی مدد ہے، بڑا کرم ہے پروردگار کا، بڑا رحم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس لیے وہ ڈرنے گھبرانے والی قوم نہیں ہے۔ اب یہ کھلے طور پر کہہ دیا ہے اس نے، آج 21 جنوری ہے، یہ تقریباً 12:15 بجے ادھر کھلے طور پر وہاں کے پرائم منسٹر نے یمن کے کھلا بول دیا، سعودیہ کو، دبئی کو اور جردن کو، تم لوگوں کو تمہارا یہ گھنونا خواب، گھنونا چہرہ سامنے آ چکا ہے، اب تم لوگ بچ نہیں سکتے، اللہ سے دعا کرو کہ کسی طریقے سے اللہ تم کو بچا لے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تم جیسے پاپیوں کو، تم جیسے پاکھنڈیوں کو، درندوں کو کبھی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس وقت جو سعودیہ، امارات اور جردن نے جو بغاوت کی ہے یمن سے، وہ لوگ کیا ہے بھائی، یمن کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ چیز ہونے والی نہیں ہے۔ جس طریقے سے عراق کو لوگ دبائے رکھا تھا، اس کے نتائج تو آپ لوگ برحق دیکھ چکے ہیں، لیکن یمن ایک انچ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ یمن کو غیبانی طاقت ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ حق کے لیے لڑ رہا، اسلام کے لیے لڑ رہا، تو سارے اسلامی مسلمان جو ہے اس طریقے سے مدد بھی ویسی کریں گے اور دعائیں بھی ویسی کریں گے، یمن کو اللہ کامیابی عطا فرمائے، اللہ اس کو ہر شرط محفوظ رکھے، یہ دعائیں تو واجب ہے، اور اللہ فلسطین کی حفاظت فرمائے، فلسطینی عوام کی حفاظت فرمائے، اور ان کو بہت جلد کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومے، یہ ہماری دعائیں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں مس مت کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے،
وہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ اگرچہ گڑ گڑا کے بلبلا کے اللہ سے مانگیں گے تو برابر آپ کی فریاد قبول ہوگی۔ بہرحال نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔